سے اپنی والدانہ محبت اور پیار کرنے سے یہاں کے محترم اعلیٰ محترم جناب حکیم عبداللہ طارق برادر کرم مجھے حکم فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں اگر کوئی ایسی نماز ہو مسافر پڑھا سکتا ہے فائدے کام ہے میں نماز کے لیے حاضر ہوتا ہوں. تو آج میں موقع کو غنیمت جانا یہاں میرے ساتھ میری جماعت کے علماء سفر میں تھے. انہوں نے مجھ سے ایک دوسری برائی لگائی ارشاد فرمائے میں نے اسے قرآن دیا. ایک دعوت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. جیسے کہ آپ کو ترغیب والے دوستوں نے بتایا ہے کہ نیکی کا ارادہ کرنے سے بھی اجر ملتا ہے. جب آپ کو دوستوں نے آپ کو بتایا ہے کہ نیکی کا ارادہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, بولیے کیا ہوتا ہے, اجر ملتا ہے. ارادہ نیک ہو اللہ راضی ہو. تو آپ کو میں نے دعوت دینی ہے یہ جو جماعت کے دوست ہیں تو اپنی ترتیب میں چل رہے ہیں, خدا کرے کہ منزل مقصود پہ عافیت سے پہنچیں اور اپنے فصلوں کو بھی عافیت سے لوٹ جائیں اور جو دین کی طلب سیکھنے کے لیے کر آئے ہیں حقیقی دین سیکھ کر جائیں. آمین ہو گئے اہم محبت سے آمین. تبلیغ کے دوستوں کو ایک بڑی خوبصورت بات یاد کرائی جاتی ہے جو دعوت کے تمام اصولوں کی اصول ہے اور وہ ہے کہ مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہماری زندگیوں میں نافذ ہو جائے اور خالق سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دل و دماغ میں تعلیم ہو جائے. یہ بات یاد کرائی جاتی ہے مخلوق سے بولے نا سارے مل کر بولتے کہ انہیں اجر ہوگا. مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین اور خالق سے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین. بولیے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سیکھنے والے کو ابتدا تک اس بات کی خبر ہو جانی چاہیے کہ کائنات کا کوئی رشتہ مجھے نفع نہیں پہنچا سکتا, مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا, میرے ڈوبتے بیڑے کو پار نہیں لگا سکتا, میری منزل کو کھڑا اور کھوٹا نہیں کر سکتا, میری بیماری کو شفا میں تبدیل نہیں کر سکتا, میری ضرورتوں کو میری طلبوں میں پورا نہیں کر سکتا, میری محتاجیوں کو دور نہیں کر سکتا, میری مشکلوں میں میری مشکل کشائی دنیا کا کوئی رشتہ کائنات کا وہ میرے لیے ان تمام مسائل کا کوئی حل نہیں کر سکتا. میرا یقین اس بات پر پختہ ہو جائے کہ میرے تمام مسائل کا حل کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ بولیے سارے بولتے تو ہے نا, میں نے آپ کو خالق اور مخلوق کے معنی کی فرق کرا دی. کون ہے؟ اللہ. میری پوری زندگی کے تمام امور ان کا مالک اور مختار کون ہے؟ اللہ. قرآن مجید میں اس ملک کے بارے میں قرآن مجید نے صاف طور پہ فرمایا فَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. تمہارا رب جس کو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے بنا لیتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ. دنیا کے کسی پیر کے پاس اور کسی پیغمبر کے پاس کوئی اختیار نہیں, مکمل اختیار رکھنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. بولیے سر
یاد رکھیے مخلوق اور خالق کا تعارف صرف اس بات سے نہیں ہوگا کہ مخلوق اس کو کہتے ہیں جس کو کسی نے بنایا ہو، اور خالق اس کو کہتے ہیں جو سب کو بنانے والا ہو۔ یہ کافی تعارف نہیں ہے۔ میں پنجابی میں کہتے ہیں، گجرات کی پنجابی میں ایک دونی دونی دو دونی چار۔ اپنی اپنی عملی کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک دونی دونی بولو نا، یہ تو مسلم حقیقت ہے نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ ایک دونی دونی یا دو دونی پانچ تو نہیں ہوتے۔ مانا ذہن میں رہے، اور میں ذمہ داری سے قرآن مجید کی آیات براہیم ان کی روشنی میں آپ کو عرض کر کے جا رہا ہوں۔ مخلوق اس کو کہتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتی، جو پہلے نہیں ہوتی، جو شے پہلے نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، مخلوق اس کو کہتے ہیں جو شے پہلے نہیں ہوتی، پہلے نہیں ہوتی، نہ ہو پھر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخلوق۔ تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز پہلے تو تھی نہیں، اب بنی ہے۔ محمد صاحب فرما سے جو میری طرف جلدی مکانے ہیں۔ مخلوق کا معنی ذہن میں رہے، مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلے، بولیے، جو پہلے نہ ہو اور پھر ہو، اسے کہتے ہیں مخلوق۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ خالق اس کو کہتے ہیں جس پہ کبھی یہ بات نہ کہی جا سکے کہ وہ کل نہیں تھا اور آج ہے۔ خالق اس کو کہتے ہیں جو کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کو کہتے ہیں خالق۔ اور اگر اس کو بہت سادہ لفظوں میں کہہ دوں، اگر آپ مان جائیں، خدا کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، خدا کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات تو میں کہہ دوں، مخلوق اس کو کہتے ہیں جس پہ کبھی نہ کبھی موت آتی ہے۔ خالق اس کو کہتے ہیں جس پہ نہ پہلے کبھی موت ہوتی ہے، نہ کبھی آئندہ اس پہ موت آتی ہے۔ جس پہ موت آ جائے وہ مخلوق ہوتی ہے، اور جس پہ موت نہ آئے وہ خالق ہوتا ہے۔ اب اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کائنات میں اللہ کی ہستی کے علاوہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی شہید ایسا نہیں جس پہ موت کا حکم نافذ نہ ہو رہا ہو۔ قرآن مجید میں امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، کونین کے سرور دو عالم، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صاف دو ٹوک لفظوں میں فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اے ہمارا پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ پر موت آ جائے تو اس میں یہ مطلب نہیں کہ آپ کے دشمنوں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، نہیں۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آپ پہ بھی موت نے آنا ہے اور آپ کے اعداء پہ بھی موت نے آنا ہے۔ موت کا آنا برحق ہے، اس لیے کہ آپ مخلوق ہیں، مخلوق پہ موت آتی ہے، خالق پہ موت نہیں آتی۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لینا، جن رشتوں پہ موت آ جائے ان سے دعائیں پکاریں، امیدیں لگانا، یہ قطعاً شریعت اسلام میں جائز نہیں۔ اسی کا نام شرک فی الدعاء ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ بولیے، شرک، پکار میں شریک کرنا مخلوق میں سے کسی کو، تو یہ اس سے بچنا ہے، اس بیماری سے بچنا ہے، اور وہ جماعت کے بزرگوں کا سبق پکا کرنا ہے کہ مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین اور خالق سے سب کچھ ہونے کا یقین۔ تو ہماری بھی دعوت سن لیں
جیسے آپ لوگ اجتماع کی دعوت دیتے ہیں بھائی ہمارا سالانہ اجتماع آ رہا ہے بھائی، اسی کے لیے ابھی آپ جب واپس جائیں گے تو آپ کارروائی میں بتائیں گے کہ اتنی جماعتیں جی ہم نے اجتماع تک کے لیے تیار کی ہیں جی، میاں والی میں جی اتنے لوگ تیار ہوئے ہیں جی، وہاں بچرا میں گئے تھے جی ہماری کارگزاری ہے جی، اتنے لوگ، کتنے نوجوان، کتنے چلے، کتنے 4 مہینے، کتنے سروزے ہم نے نکالے اور اجتماع تک وہ جماعتیں. تو ہماری جو جماعت ہے نا اشاعت و توحید و سنت، اس کی ایک تنظیم ہے نوجوانوں کی، نوجوانان توحید و سنت، اس کا بھی ایک اجتماع آ رہا ہے ختم نبوت کے عنوان پر. آپ سب کے سب لوگ نبوت جناب محمد رسول اللہ کی اس کے متعلق مسلمانوں کا ایمان ہے کہ آپ نہ صرف نبی ہیں بلکہ نبیوں کے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی ختم نبوت کے اعزاز میں انشاءاللہ ملتان کے اندر 17 اکتوبر کو ہفتے کے دن بعد از نماز مغرب تا رات ہے ہمارے پنجاب کے موحد نوجوانوں کا اجتماع ہو رہا ہے. میاں والی کے دوستوں سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ ضرور اس میں تشریف لائیں. ارادہ کرو انشاءاللہ، ماشاءاللہ ارادہ کرو بھائی، انشاءاللہ آؤ گے بھائی. محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.